الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم نے ابھی تک کچھ معلومات پڑھی ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا آپ کو شروع کے لیکچرز میں کہ سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے۔ ام القرآن کا مطلب قرآن کی بنیاد یا قرآن کی اصل۔ قرآن کا خلاصہ، ام الکتاب بھی اس کا نام ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ذکر فرمایا ہے، السبع المثانی اور عظیم قرآن، القرآن العظیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم۔ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے، قرآن کریم کی سب سے افضل سورت ہے، قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا ایسی چیز ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ کیسے بنتی ہے؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر وعلیکم السلام۔ کیونکہ ایک تو یہ کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ہم مطلب توحید کا سب سے بڑا درس دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ اینڈ پہ جیسا کہ آپ نے اس دن بتایا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد جو ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، تو بار بار انہی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس معنوں میں بھی، اور دعا بھی ہے اس کے اندر، اللہ کی مدد اور استعانت جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو مطلب پورا جو نچوڑ جو قرآن پاک کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں ریپیٹڈلی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، تو وہ سارا نچوڑ موجود ہے۔ جی جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اصل میں خالق اس دنیا میں یعنی ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کو اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کے لیے سب سے بڑی چیز خالق کی پہچان ہے، خالق کا کمال، خالق کا جلال، خالق کی عظمت، خالق کی کبریائی مخلوق کے سامنے واضح ہو جائے، اور مخلوق کے سامنے اس کی ذلت، اس کی عاجزی، اس کی کمزوری وہ واضح ہو جائے، تو آپ سمجھیے کہ یہ ہمارے دین کا بنیادی مقصد ہے، ہمارے دین کا خلاصہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ کیا چیز بہت بڑی چیز ہے؟ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں پیدا کیا اللہ نے، ہمارا خالق ہے، اور جو خالق ہوگا وہ کامل ہوگا، وہ کبریائی والا ہوگا، وہ عظمت والا ہوگا، وہ جلال والا ہوگا، وہ رب السماوات والارض و رب العرش العظیم اور رب العرش الکریم ہوگا، وہ فعال لما یرید ہوگا، وہ علی کل شیء قدیر ہوگا، ذو الجلال والاکرام ہوگا۔ ساری کمال کی صفات اسی کو سزاوار ہیں، وہ ازل سے ہے اور وہ ابد تک ہے، سارے کمال اس کو حاصل ہیں۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم ناقص ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہماری عظمت اور ہماری رفعت اور ہماری بلندی، ہمارا عروج، ہماری کامیابی کیا ہے کہ ہم اللہ کے کتنے عاجز ہیں، اور اللہ کے سامنے ہم کتنی کمال بندگی کرتے ہیں۔
مخلوق کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، مخلوق کا کمال یہ نہیں اسے خدائی صفات دے دی جائیں، مخلوق کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا حقیقی بندہ ہے کہ نہیں۔ اگر ایک کوئی اللہ کا مخلوق، اللہ اسے کہیں کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے اور یہ میرا حقیقی بندہ کہلانے کا لائق ہے، تو یہ ایسی عظیم صفت ہے۔ میں آپ کو ذکر کروں، اللہ نے رسالت سے پہلے اس صفت عبدیت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے وہ بڑے بڑے مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے بعض اپنی مخلوق کا، بعض اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے بڑے مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، وہاں اللہ نے ان کا ذکر صفت عبودیت کے ساتھ کیا ہے۔ تو مخلوق کا کمال یہ نہیں ہے کہ اسے خدا کے ساتھ ملا دیا جائے، یہ اللہ کو گالی ہے اور مخلوق کے شایان شان نہیں ہے۔ یا تو مخلوق کی ذات میں غلوب ہو جائے گا، مخلوق کو اس کے عجز سے نکال کر، اس کی کمزوری سے نکال کر اس کو کمال دے دیا جائے گا، جو غلط ہے، اور اس میں اللہ کی توہین بھی ہوگی، اللہ کی تحقیر بھی ہوگی۔ جب مخلوق کو اللہ کے برابر کیا جائے گا تو مخلوق میں کی ذات میں بھی غلوب ہوگا، اس کو اس کے مقام سے بڑھا دیا جائے گا، اور اللہ کی بھی توہین ہوگی۔ اللہ کو بہت نیچے، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کتنے ہی بلند کیوں نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق میں اور سب سے افضل انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں، وہ سب سے افضل ہوں مخلوق میں، لیکن ان میں خدائی صفات پیدا کر دینا، ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دینا، یا ان میں اللہ کی صفات قرار دینا، یہ تو نہ کبھی کسی نے کہا ہے اور نہ کوئی بھی کوئی ایسا کہہ سکتا ہے۔ وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ نے اسے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ کوئی نبی، کوئی اللہ کا ولی کبھی بھی مخلوق کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کبھی مخلوق کو یہ نہیں کہتا میرے بندے بن جاؤ، میرے عبادت گزار بن جاؤ، یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے بن جاؤ میری اطاعت کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی تھی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء کی بھی دعوت یہی تھی۔ تو مخلوق کا کمال بندگی میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مخلوق کا ذکر، اپنے بندوں کا ذکر، جو جلیل القدر انبیاء ہیں، رسول ہیں، جب اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، آپ کو پتہ تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بہت پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہ بہت جلالت والا اور بہت قدر و منزلت والا مقام ہے۔ اللہ نے اپنی جلالت اور اپنی عظمت بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان بیان کی، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفت بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی؟ صفت عبودیت، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ نے اسراء اور معراج کا ذکر کیا ہے۔ اسراء اور معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان کی ہے؟ عبد۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے، قرآن اللہ کی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب ہے، پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور پچھلی کی تمام کتابوں پر نگران بھی ہے، مہیمن ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کلام فرمایا ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جو اس قرآن کے ساتھ جڑتا ہے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت قرآن کے باعث ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، سب سے افضل کتاب نازل کی، جو تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تمام کتابوں پر مہیمن ہے۔
جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، قرآن کو لانے والے ہیں۔ لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان مہینوں کا سردار ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے کیونکہ یہ حامل قرآن، صاحب قرآن امت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کے نزول کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف عبد سے کرواتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی، کس پہ نازل کی؟ عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر۔ جو عالی شان مقام ہوگا مخلوق کا، وہاں اللہ اس کو عبد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کے شروع میں تبارک الذی نزل الفرقان علی رسول ہی نہیں فرمایا، علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ نبی، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو جن کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا تعارف کروایا ان کا؟ کیا تعارف کروایا سورہ کہف میں؟ کس کو پتہ ہے؟ فوجد عبدا من عبادنا۔ جی جی، زبردست، ماشاء اللہ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے جو خادم تھے حضرت یوشع بن نون، بعد میں وہ نبی بھی بنے، یہ دونوں نکلے تھے، تو فوجد عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا، اور وہ کون تھا؟ وہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ نے ان کو صفت عبودیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ نے انہیں عظیم الشان معجزات اللہ نے انہیں دیے، اور اللہ رب العالمین نے روح القدس سے ان کی مدد کی۔ بہت جلیل القدر پیغمبر ہے، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، نہیں تھے وہ مگر بندے۔ باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب اقرار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہم تشہد میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اصل میں کیا آپ کے سامنے نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں انسان کا کمال، اللہ کی مخلوق کا کمال یہ نہیں ہے اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیا جائے۔ اللہ کی مخلوق کا کمال یہ ہے کہ اسے اللہ کا عاجز بندہ قرار دیا جائے، جو اس عبودیت میں جتنا آگے بڑھ جائے گا اتنا وہ بلندیاں اس کے قرینے طے کرتا جائے گا۔ یہ ہے مخلوق کا کمال۔ اور ایک مخلوق جب اس کے سامنے اپنی عاجزی، اپنا عجز نمایاں ہو جائے اور اللہ رب العالمین کا کمال نمایاں ہو جائے، تو آپ سمجھیے کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور یہ پورا ہوتا ہے کس سے؟ دعا سے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ دعا سے اللہ رب العالمین کی عظمت اور جلال اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ دعا کے اندر بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی اسماء و صفات بیان کرتا ہے، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیتا ہے، اللہ کی عظمتیں اور اللہ کا کمال بیان کرتا ہے، اللہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور بندہ اپنی کمزوری، اپنے گناہ، اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہے، بڑے سے بڑا ہو، نبی بھی ہو، ولی بھی ہو، وہ بھی کہے گا اے اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے ظلم ہوا ہے، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، مجھ سے کمی ہوئی ہے۔ ظلم کس سے ہوتا ہے؟ زیادتی کس سے ہوتی ہے؟ کمی کس سے ہوتی ہے؟ بندے سے، مخلوق سے۔ تو دعا کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی ربوبیت کا کمال طریقے سے اعتراف ہوتا ہے، اور بندے کی بندگی کا کمال طریقے سے اعتراف ہوتا ہے۔ اور دعا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی عبادت ہے۔
بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اصل عبادت تو ہے ہی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ لوگوں دعا ہی تو عبادت ہے. یہ فرما کر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. اگر آپ قرآن کی آیت نہ بھی تلاوت کرتے، آپ کا فرمانا ہی دلیل ہے، کیونکہ آپ کی زبان اقدس سے وحی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. لیکن جب آپ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تو گویا کہ آپ امت کو سکھاتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے ہم نے کس طرح تدبر کرنا ہے اور کس طرح سیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی آیتیں بعض دفعہ پیش کر دیتے تھے. اگر آپ نہ بھی پیش کرتے تو آپ کا کہنا ہی دلیل تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض حدیث میں دعا هو العبادہ، بعض میں ہے دعا مخ العبادہ. شاید دعا عبادت کا مغز ہے. مغز کی کیا حیثیت ہے کسی زندگی میں؟ یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هي العبادہ یا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ دعا ہی سب سے بڑی عبادت ہے. اس آیت کریمہ سے کیسے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے اور پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، تو گویا کہ آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا عبادت ہے. کیسے ثابت ہوا اس آیت کریمہ سے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سر کیونکہ جو ہے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی طرف اکسایا ہے نا اس حدیث کے اندر، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ جو اللہ کی عبادت سے اعراض برتے گا. تو عبادت کا مطلب جب دعا کے بعد یہ الفاظ آ رہے ہیں عبادت کے، تو یہ چیز جو ہے یہی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس سے پیچھے جس عمل کی بات ہوئی ہے دراصل وہی عبادت ہے. سر اس میں نبی یہ صلی اللہ علیہ آیت وسلم نے کا اللہ جو تعالیٰ نے پہلا حصہ ہے نا اس پہ یہ آتا ہے نا کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تو تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو جو ہے وہ سنوں گا. پھر اگلے حصے میں کہا کہ جو میری عبادت سے اراض کریں گے، تو گویا دعا جو ہے وہ عبادت ہے، جی اور بالکل. جو اس سے اراض یہاں کریں گے اللہ نے کہا عبادت کہ سے میں ان کو مراد دعا جہنم ہے. میں داخل کروں یہاں دعا سے مراد عبادت ہے. یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. عبادت سے مراد دعا ہے کیونکہ پیچھے دعا کی بات ہو رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ سے بھی یہ ثابت فرمایا، دیکھو یہ آیت کریمہ بھی دعا کو عبادت کہہ رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ دعا عبادت ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے، عبادت کی بنیاد ہے، تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ دعا ہے اصل میں. یہ پوری سورت دعا ہے. اور میں نے بتایا دعا اصل میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے. تو پورے دین کا خلاصہ یا پورے قرآن کا خلاصہ دعا آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کی عظمت اور بندے کی کمزوری بندہ کے سامنے ظاہر ہو جائے. آپ سمجھیے کہ اس نے دین کا مقصد، دین کا مغز اس کو مل گیا. قرآن کی بنیاد یہی توحید ہے. توحید میں بھی یہی چیز واضح ہوتی ہے. اس میں توحید کا ذکر بھی ہے. اب دیکھیے سورہ فاتحہ کیسے دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے. اور میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی تھی دعا کے بارے میں. کیا حدیث مبارکہ بیان کی تھی آپ کو؟ اس کا دعا سے کیا تعلق ہے الحمدللہ کا؟
یہ حدیث مبارکہ میں نے بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو. کیا میزان کو بھر دیتا ہے یہ؟ ہاں، الحمد للہ ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. الحمدللہ الحمدللہ. سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ الحمد للہ. اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا الحمد للہ کیسے سب سے بڑی دعا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو 2-3 لیکچر پہلے. جی سر یاد. یعنی ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور صرف زبان سے نہیں، اور عمل سے اللہ کا شکر ادا کریں، یہی پورا دین ہے. اور اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ خوش ہوتے ہیں پھر اللہ دیتے ہیں، اللہ نوازتے ہیں. پھر جب کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، دیکھیے اللہ کو کبھی بھی ہمیں دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے یہاں کمی ہے ہی نہیں. اور اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتی. ساری دنیا کی ماؤں کی محبت اکٹھی کر لی جائے، وہ ہیچ ہے اللہ کی محبت کے سامنے جو اللہ اپنے مخلوق سے کرتے ہیں. اللہ کو کبھی بھی برا نہیں لگتا کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی نعمتیں استعمال کرے. اللہ نعمتیں کیوں نہیں دیتے؟ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ نعمتیں دوں گا تو مخلوق کہیں بغاوت کا شکار نہ ہو جائے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ لوگوں کے لیے رزق پھیلا دیں تو وہ زمین میں بغاوت نہ کر دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اندازے کے مطابق روک روک کر رزق نازل کرتے ہیں. اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ بغاوت کریں گے، جس طرح بڑے بڑے سرکش ہی اللہ کے سب سے بڑے باغی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے عہدے داران، وہ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے، تو اللہ اندازے کے ساتھ رزق اتارتے ہیں. ورنہ اگر اللہ کسی کو نعمتیں دے اور وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، یاد رکھیے شکر ادا کرنے سے کبھی نعمتیں کم نہیں ہوتی، شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اگر تم نے نہ شکری کی تو پھر میرا عذاب آئے گا. إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ہمیشہ نعمتیں رکتی ہیں، اللہ کا غضب ہوتا ہے جب انسان نہ شکری کرتا ہے، جب وہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا. نعمت کا شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اور نعمت کا شکر عمل سے ہوتا ہے. اور عمل کیا ہے؟ توحید. دین پورا عمل ہے، عملی شکر ہے. اس پہ لمبی بات ہو چکی ہے. تو الحمدللہ شکر سب سے بڑی دعا ہے. اور پھر دعا کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں دعا کا ادب سکھایا ہے. دعا کا ادب کیا ہے؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان بیان کرتے جاؤ. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. کون اللہ؟ وہ جو رب العالمین ہے. میں وضاحت کر چکا، صرف اشارے کرتا جاؤں گا. وہ اللہ جو الرحمن ہے، رحمت کی انتہا. وہ اللہ جو الرحیم ہے، رحمت کی انتہا. دونوں میں الگ انداز کا مبالغہ ہے. مالک یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے. دنیا کا بھی مالک ہے، قیامت کا بھی مالک ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بادشاہت وہ سب کے سامنے اتنی نمایاں ہوگی کہ کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا، پر بھی نہیں مار سکے گا. یہ دعا کے آداب ہیں. دعا کے آداب میں سے کیا ادب ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کے عظیم ناموں کا اور اللہ کی عظیم صفات کا واسطہ دیا جائے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تو اللہ کے ان پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو. ہمیں اللہ کے نام یاد ہونے چاہیے. جو بندہ اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کے کتنے نام ہیں کون بتائے گا آپ میں سے؟ 99 انگنت ہے. انگنت ہے سر. اگر 99 کہیں گے تو اللہ کو محدود کر دیں گے. جی کیونکہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات اگر ان کی حد بندی کر دیں تو گویا کہ اللہ کی ہم نے حد بندی کر دی. اللہ کی کسی ایک صفت کی حد بندی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی تمام صفات کی بھی حد بندی نہیں ہو سکتی، صفات کی تعداد کی بھی. اللہ کی کتنے اسماء اور کتنی صفات ہیں؟ لا تعداد. بے شمار. ہاں، وہ جو حدیث مبارکہ جس کی طرف آپ میں سے کسی نے کہا 99، وہ اصل میں حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث مبارکہ سے بعض لوگوں کو مغالطہ لگا کہ اللہ کے 99 نام ہیں. یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث مبارکہ کو. اللہ کے 99 نام بیان کرنا، 99 نام کہنا، یہ اللہ کو محدود کرنا ہے.
اصل میں اللہ کے ان گنت نام ہے جس کے بہت سارے دلائل ہیں. مشہور حدیث ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. اس مسند احمد کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بھی مشکل میں ہے وہ یہ دعا پڑھ لے اللہ اس کی مشکل کو دور کر دیں گے. اس دعا کے اندر اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا گیا ہے, اور اللہ کو جب اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا گیا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اے اللہ آپ کے وہ نام جو آپ نے اپنی کتاب میں اتارے, آپ کے وہ نام جو آپ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھائے, اور آپ کے وہ نام جو آپ کے علم غیب میں آپ کو پتہ ہے کسی کو نہیں پتا. تو اللہ کے ناموں میں سے کتنے نام ہیں جن کا صرف اللہ کو پتا ہے, کسی کو نہیں پتا. اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے, جو بڑی سفارش ہے جس کی وجہ سے حساب شروع ہوگا, تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ ان ناموں کے ساتھ وہ سفارش کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے, اللہ کو ان ناموں کا واسطہ دیں گے. آپ نے فرمایا مجھے دنیا میں وہ نام نہیں پتا, اللہ اسی وقت قیامت کے دن مجھ پہ الہام کریں گے. تو اللہ کے انگنت نام ہے. اس حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے انگنت ناموں میں سے ایک کم 199 نام یاد کر لے جنتی ہو جاتا ہے. من احصاها دخل الجنہ. یاد ہے آپ میں سے کسی کو 99 نام؟ یس سر. جی سر یاد ہے. ہاں جی, یہ نام یاد کرنے چاہیے, بچوں کو سکھانے چاہیے. جی شیخ سے بھی ایک سوال کرنا ہے. جی جی. وہ یہ ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں, بعض یہ اکثر یہ حنفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم ہے, وہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں یہ دیتے ہیں. اسم اعظم کے بارے میں تھوڑا بات کیجیے, یہ کیا ہے جی کیا جی, نہیں؟ اسم اعظم موجود ہے. وہ اسم اعظم کے جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں, اور جب اللہ سے پناہ مانگی جائے اللہ پناہ دیتے ہیں. وہ اللہ کا اسم اعظم اللہ کے مبارک ناموں میں موجود ہے. بعض احادیث میں ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے. آیت الکرسی میں, اور سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ ان 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے. اس اسم اعظم کے ساتھ جب اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں, دعا رد نہیں کرتے اگر اس میں دعا کے منافی کوئی چیز نہ ہو. تو علماء نے غور کیا تو علماء کی رائے یہ ہے واللہ عالم کہ الحی القیوم بھی اسم اعظم ہو سکتا ہے. یہ ان مبارک ناموں میں سے ہے. ان تینوں آیتوں میں یہ مشترک ہیں اللہ کے مبارک نام الحی القیوم, اور بھی اسماء اعظم ہو سکتے ہیں. بہرحال اس کے لیے لیکن دلیل چاہیے. جو بھی بات کرنی ہے, کسی نے جو بھی دعویٰ کرنا ہے, اس کی دلیل چاہیے صحیح حدیث مبارکہ سے یا قرآن سے. میں بات کر رہا تھا کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے, اور ہمیں اللہ کے نام یاد ہونے چاہیے اس کام کے لیے. اور جو بندہ اللہ کے ناموں میں سے 99 نام یاد کر لے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. صرف یاد کرنے سے نہیں, علماء نے کہا کہ ان ناموں کو یاد بھی کرے, ان کا معنی, ان کی تفسیر سمجھے, اور ان کے مطابق دعا کرے اللہ تعالیٰ سے, یا رزاق ارزقنی, یا غفار اغفر لی, یا رحمان ارحمنی. اللہ کی جو اسماء و صفات ہیں تو ان اسماء و صفات کے پھر ان کے مطابق دعا کرنا, اور پھر ان کے مطابق ہمارا عمل ہو. اگر ہمیں پتہ ہے اللہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو تو ہم بچ جائیں گناہ کرنے سے, جلوت میں بھی خلوت میں بھی. اگر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رحمان ہے تو ہم اللہ سے اللہ نا امید نہ ہوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے. اگر ہمیں پتہ ہے اللہ العزیز ہیں, عزیز ذو انتقام ہے, تو ہم کبھی بھی اللہ کے سامنے اللہ کو للکاریں نہیں, کبھی اللہ کے ساتھ جنگ نہ کریں. تو اللہ کے ناموں 3 مطلب ہیں اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کے. ایک اللہ کو ناموں کو یاد کرنا, نمبر 2 اللہ کے ناموں سے دعا کرنا, اور نمبر 3 ان ناموں کے مطابق عمل کرنا. یہ مطلب ہے اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کرے. من احصاها دخل الجنہ. احصاء سے مراد یہ 3 چیزیں. تو سب سے پہلے نام یاد ہونے چاہیے, 99 نام کم از کم, ورنہ قرآن و حدیث میں تو بہت سارے نام ہیں, 100 سے بھی بہت زیادہ نام ہیں. بندہ کم از کم 99 نام یاد کر لے. مشہور وہ موجود ہیں مختلف اناشید میں.
اسألک یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام الحمدللہ میں نے بھی یاد کیے تھے خانہ کعبہ میں، اللہ نے مجھے توفیق دی تھی. تو یہ نام اس کو یاد کر لیں، یہ نام یاد کیجئے اور اس کے مطابق اللہ سے دعا کیجئے اور پھر اس کے مطابق عمل کیجئے. تو سورہ فاتحہ کی شروع کی آیتوں میں ہمیں دعا مانگنے کا ادب سکھایا گیا ہے. جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ کے مبارک ناموں اور مبارک صفات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دیا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک تو ہمیں عقیدہ سکھایا گیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے ما فوق الاسباب مدد نہیں مانگنی چاہیے. نمبر 2 یہ ہمیں سکھایا گیا اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا واسطہ بھی دینا چاہیے. دعا میں واسطہ کس کس چیز کا ہوتا ہے جس کو ہم وسیلہ کہتے ہیں؟ تو دعا میں 3 چیزوں کا وسیلہ ہوتا ہے جو جائز ہے. ایک وسیلہ ہوتا ہے اللہ کے مبارک ناموں کا، جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں سکھایا، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں میں اللہ کے مبارک نام ہیں. ہر دعا ربنا یا ربی سے شروع ہوتی ہے، اور میں نے رب کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ کے ناموں میں سے کتنا عظیم نام ہے، جامع نام ہے، اللہ کی بہت ساری صفات کو جمع کر دیتا ہے. یہ اکثر دعاؤں کے شروع میں یہ نام آتا ہے. اللہ کو گویا کہ اللہ کی صفت ربوبیت کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر اور دعائیں بھی ہیں. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پڑھ کے آپ دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے. درود پڑھ کے دعا کریں. پھر اسی طرح الحنان المنان وہ ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھ کے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. تو اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے. یا حی یا قیوم پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ اللہ سے استغفار کرے الحی القیوم کہہ کر، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. یعنی جو بندہ 3 دفعہ یہ کلمات کے صحیح حدیث ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ یہ کلمات کہہ دے، اللہ اس سے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے. دعا کے آداب میں سے ایک ادب. دوسرا ادب دعا کے آداب میں سے اللہ کو اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا واسطہ دینا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بات سکھائی گئی ہے. اور صحیح بخاری وغیرہ کی وہ جو مشہور حدیث ہے، جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے غار کا پتھر ہٹا دیا تھا. اور قرآن کریم میں دیگر کئی جگہ پر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اپنے اعمال کا واسطہ دیں. اور یہ بالکل ایک فطری ایک عقلی چیز ہے کہ دیکھیے، جب میں نے کہا کہ دعا میں اصل میں اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال نمایاں ہوتا ہے، اللہ کا کمال، اور بندے کی عاجزی نمایاں ہوتی ہے. اب جب اللہ سے دعا کرنی ہے تو یہ بالکل فطری اور عقلی چیز ہے کہ جب اللہ رب ہیں اور ہم بندے ہیں عاجز، اللہ کامل ہے. جب ہم اللہ سے دعا کریں تو ہم اللہ کو اللہ کے مبارک اور کامل ناموں کا واسطہ دیں کہ اے اللہ آپ رزاق بھی ہیں، آپ غفور بھی ہیں، آپ رحمان بھی ہیں، آپ الحی بھی ہیں، آپ القیوم بھی ہیں، آپ العزیز بھی ہیں، العظیم بھی ہیں، آپ مجھے یہ دے دیں. تو اللہ کو اللہ کی عظمت کا واسطہ دیں. اور نمبر 2 کہ اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اپنے اعمال کا واسطہ دیا جائے. جی سر، جیسے آپ نے بتایا نا کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے، جی اسی طرح سر میں کچھ دن پہلے عمرے پہ تھی تو میں طواف کری تو میں ایسے ہی اللہ رب العزت کو اس کے ناموں سے پکار رہی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں یہ کہہ بیٹھی کہ اے میرے رب کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے غلطی سے. اور پھر میں نے اس پہ بہت زیادہ استغفار کی اور میں نے کہا کہ نہیں، تو میرا رب اور میں تیری بندی ہوں. سر مجھے اس سے کافی مطلب اس چیز کی ہوئی کہ میرے منہ سے اچانک اسی طرح نکل گیا. تو اس کا سر کیا مطلب؟ دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار مدار نیت پر ہے. تو آپ کی نیت یہ نہیں تھی تو دیکھیں ہم کمزور ہیں نا. اگر ہماری نیت یہ نہیں تھی تو انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گے انشاءاللہ. مسئلہ تب ہے جب انسان تکبر کا اظہار کرے، بندہ دل سے کوئی ایسی بات کہے تو وہ تو اللہ معاف کرے، تو کفر ہے. لیکن اگر بندے کے منہ سے گڑبڑا کر لا علمی میں نہ چاہتے ہوئے ایسے کوئی لفظ نکل جائے تو اللہ ایسے الفاظ میں پکڑ نہیں کرتے. وہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے. ایک بندے نے خوشی سے گڑبڑا کر یہ بات کہہ دی تھی، جی اے سر، اللہ ایسے تو میرا بندہ میں تیرا رب.
تو وہ جی اللہ نے تو اس بندے کی تعریف کی، اور اللہ نے تو بہرحال یہ انشاءاللہ قابل مواخذہ نہیں ہے اگر اس میں ہماری نیت شامل نہیں ہے، اور آپ کی نیت انشاءاللہ شامل نہیں تھی۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دیا جائے۔ دعا کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے اللہ کو اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا واسطہ دیا جائے۔ اور دعا کے وسیلوں میں سے آپ کہہ لیجئے، یہ دعا کے آداب میں سے تیسرا وسیلہ جس سے دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جا کر اس سے دعا کروا لے۔ یہ 3 وسیلے ہیں جو مشروع ہیں، جن کا کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں۔ پہلا کہ اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دیا جائے، سورہ فاتحہ اس کی دلیل ہے، اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو، قرآن کی آیت ہے۔ اور پھر دوسرا کہ اللہ کے سامنے اپنے اعمال پیش کیے جائیں، تو یہ سورہ فاتحہ میں یہ پیش کیا گیا، اور قرآن کریم میں بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ اپنا عمل پیش کر کے اللہ سے دعا کرنا یہ ایک مشروع وسیلہ ہے، ایک جائز وسیلہ ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کسی نیک بزرگ کے پاس جا کر، جو حیات ہوں ان کے پاس جا کر ان سے دعا کروا لے۔ اس کا ذکر سورہ نساء میں موجود ہے، سورہ یوسف میں بھی موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں پھر وہ آپ کے پاس آئیں، پھر وہ بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو وہ اللہ کو ضرور پائیں گے کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے دعا کرنے کا کہیں، اور خود بھی اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اور صحابہ کرام ایسا کرتے تھے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ان کے لیے اور آپ سے دعا کا کہتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے، صحابہ بھی خوش ہوتے، صحابہ بھی اپنے لیے دعا کرتے اور اللہ دعا قبول کر دیتے۔ تو نیک بزرگوں کے پاس جا کر، صحابہ کرام کے دور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، بہت بڑی سعادت تھی صحابہ کرام کی، تو نبی موجود ہیں یا کوئی نیک بزرگ ہیں، والدین ہیں، علماء ہیں، نیک لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، ان کے پاس جا کر دعا کروانی چاہیے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے بڑی زیادتی کی حضرت یوسف کے ساتھ، لیکن قصے کے آخر میں جب حضرت یوسف کا پتہ لگ گیا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں، اور حضرت یوسف نے کہا کہ میرے باپ کو بھی لے آؤ، میری قمیض انہیں سنگواؤ گے تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، تو انہیں لے آؤ۔ تو اس وقت بچوں نے کہا تھا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ابا جان ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، اے ابا جان آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم خطا کار ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا تھا میں تمہارے لیے دعا کروں گا، قال سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس سے پتہ لگا کہ نبی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جا کر، جو حیات ہوں، جو زندہ ہوں، ان کے پاس جا کر ان سے دعا کروانا یہ بھی دعا کا ایک مشروع اور جائز وسیلہ ہے، اور اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن کسی کے پاس جا کر اسے دعا کروانا تب دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا کب کرے گا؟ جب وہ حیات ہوگا۔ کوئی بزرگ نبی ولی اللہ کے پاس جا چکے ہوں تو ہم اللہ سے دعا کریں، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کے اس نبی یا ولی کا واسطہ دیں، یہ جائز وسیلہ نہیں ہے، یہ غیر مشروع وسیلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ وسیلہ پیش کرتے ہیں دعا کا، یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ نہ قرآن کریم میں یہ طریقہ کار موجود ہے، نہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، نہ صحابہ کرام نے کبھی اس طریقے سے دعا کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، جب بارش نہیں ہوتی تھی نا تو حضرت عمر حضرت عباس کے پاس جاتے تھے، یا ان کو بلا لیتے تھے، یا ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے عباس آپ نبی کے چچا ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بارش نہیں ہوتی تھی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کو دعا کا کہتے، ہم بھی دعا کرتے، نبی بھی دعا کرتے، بارش ہو جایا کرتی تھی۔ مشہور واقعہ ہے جمعے کا
جمعے کے موقع پر ایک بدو نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول جانور ہلاک ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قحط سالی ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کریں بارش ہو جائے۔ آپ نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے خطبہ دیتے دیتے آپ نے ہاتھ پھیلا دیے، اور آسمان پہ بادل نہیں تھے، وہ دعا کرتے کرتے ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ وہ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، صحیح احادیث ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ اے بس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، آپ دعا کرتے تو بارش ہو جائے کرتی۔ اب ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی اللہ سے دعا کریں تو کہ اللہ میں بارش دے۔ تو حضرت عمر، دیگر مسلمان بھی دعا کرتے، حضرت عباس بھی دعا کرتے اور بارش ہو جایا کرتی۔ حضرت عمر جو خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، مدینہ میں دارالخلافہ ہے، مدینہ میں موجود ہوتے تھے، مسجد نبوی مدینہ میں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک، قبر مبارک۔ حضرت عمر قبر پہ نہیں جاتے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ دعا میں کسی کا واسطہ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ دعا میں اصل میں کسی سے جا کر دعا کروانا یہ جائز مشروع وسیلہ ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں دعا کے، اگر دعا میں ہم نے وسیلہ ڈالنا ہے اور ہم نے دعا کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا زیادہ اچھے طریقے سے قبول ہو، تو تین وسیلے جائز ہیں۔ چوتھا وسیلہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اے اللہ فلاں نبی کے صدقے، فلاں ولی کے صدقے مجھے معاف کر دے، یہ جو کسی کا واسطہ، کسی کے صدقے ہم اس طرح کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کسی شخص کے پاس جا کر اسے کسی بڑے بتاتے ہیں کہ جی میرا تعلق فلاں بڑے وزیر سے ہے، فلاں بڑے عہدے دار سے ہے، تو میرا چونکہ اس سے تعلق ہے تو تم میرا یہ کام کر دو۔ تو اگلا بندہ وہ ہمارے تعلق کی وجہ سے مجبور ہو کر کہ جی اگر میں نے اس کا کام نہ کیا تو یہ اس نے اس کو شکایت لگا دینی ہے، اور پھر میرے اس سے تعلقات خراب ہونے ہیں، وہ مجھ سے بڑا ہے یا وہ میرے برابر کا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے، اور یہ مثال اللہ کے لیے کسی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے اللہ کی توہین ہوتی ہے، اللہ کی تحقیر ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں اے اللہ فلاں نبی کے صدقے، فلاں ولی کے صدقے مجھے معاف کر دے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی کہ ہم اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں نبی کا، ولی کا، کہ اللہ کو ان کا بڑا پاس ہے، اور کوئی اگر اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو تو یعنی دیکھیں اللہ کی کوئی مخلوق وہ اللہ کے برابر نہیں ہے، یا اللہ سے بڑی نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کی نہیں ہے اللہ کی مخلوق کہ اللہ کو اس کا ڈر ہو۔ اللہ سب کے رب ہے، تو اللہ کے سامنے اس طرح کر کے کسی کا واسطہ پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، کسی کے پاس جا کر اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں جب کسی کے پاس ہم جائیں گے نا، ہم اللہ کو اس کا واسطہ نہیں دے رہے، ہم اس بندے سے جا کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دے۔ یہ ایک سفارش کی سی صورت ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ ولی اللہ کا یا وہ نیک بزرگ وہ جب خود ہمارے لیے دعا کرے گا تو وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہم بھی دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، وہ بھی ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، تو دعا کو تقویت پہنچ جاتی ہے۔ یہ بالکل ایک الگ صورت ہے، اور قرآن کی آیت سے یہ صورت مراد ہے۔ قرآن کی اس آیت سے جو سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے، اور دیگر دلائل، کبھی صحابہ کرام نے اس سے یہ نہیں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس جایا کرتے تھے، وہ کبار صحابہ کرام کے پاس جا کر دعا کروایا کرتے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس جانے کے بعد قبر مبارک پہ جا کر یا اپنی جگہ بیٹھ کر ہی نبی کا واسطہ دینے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ نہ قرآن میں ایسی کسی دعا کا ذکر ہے، نہ احادیث مبارکہ میں، نہ کسی صحابی سے کوئی ایسی دعا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو دعا صحیح طریقے سے کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ اس اعتبار سے قرآن کا خلاصہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہمیں دعا کا طریقہ بتاتی ہے، اور سورہ فاتحہ اصل میں دعا ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق، پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق کیا ہے۔ اللہ رب ہے، بندہ مخلوق ہے، بندے کو اللہ کی بات ماننی ہے، اور اگر یہ تعلق کا احساس ہو جائے بندے کو تو یہی عین ایمان ہے، یہی عین بندگی ہے۔
فاتحہ کا مطلب شروع کرنے والی. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ایک اور اعتبار سے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو اصل دعا ہے، یہ تو دعا کا وسیلہ ہے نا. اللہ کو اللہ کے اسماء کا واسطہ دیا گیا، اللہ کو اپنے اعمال کا واسطہ دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پتہ لگا سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا ہے، اور یہ سب سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. چاہے ہم اس سے یہ مراد لیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، چاہے ہم اس سے یہ مراد لیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے. سورہ فاتحہ میں چونکہ دعا کے وسیلوں کے ساتھ دعا مانگنا ہمیں سکھایا گیا ہے، اور سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا ہم کرتے ہیں، اور ہم ہر ایک دن میں کم از کم 17 مرتبہ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ کم از کم ہم فرض رکھتے ہیں 17 پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ہم اس میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو سب سے بڑی دعا ہے صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے صراط مستقیم ہے کیا. میں نے کل بھی سوال کیا تھا. صراط مستقیم قرآن و سنت ہے. قرآن و تو حدیث. قرآن و حدیث صحابہ کرام کے فہم کے مطابق. تو سورہ فاتحہ اصل دعا ہے، اور دعا کے آداب بتائے گئے ہیں، اور دعا ہے صراط مستقیم. اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رہنمائی کر دے. پورا قرآن کریم اصل میں وہ اس کی تفصیل ہے. سورہ فاتحہ میں اجمال ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیدھا رستہ دیکھنا ہے تو سورہ بقرہ شروع کرو، سورہ ناس تک پڑھ لو، سیدھا رستہ ہی ملے گا، کچھ اور نہیں ملے گا. یہ دوسرا تعلق ہے سورہ فاتحہ کا اور قرآن کا، یہ اجمال اور تفصیل کا تعلق ہے. اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں. اللہ کہتے ہیں پڑھو قرآن. کل میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی تھی. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن پر عمل کرنا، کیونکہ وہ سارا صراط مستقیم ہے. اور قرآن جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حدیث مبارکہ سے رہنمائی لینا. حدیث قرآن کی تشریح ہے. سر جی ہم صراط مستقیم سے یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہی ہے. اگر ہم جی قرآن اور حدیث کو لے لیتے ہیں تو یہی سیدھا رستہ ہے جنت کا. جی اس سے یہی میں اللہ کہہ رہا ہوں، یہی میں کہہ رہا ہوں. یعنی سورہ فاتحہ کے اندر اجمال ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سیدھا رستہ دکھا دیتا ہوں، سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھ لو. یہی سیدھا رستہ ہے، قرآن اور قرآن کی تشریح، حدیث مبارکہ، یہی صراط مستقیم ہے. تو ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن آپ کو آسمانوں کے بلندی تک لے جائے گا، سیدھا رستہ دکھا دے گا آپ کو، شارٹ کٹ طریقے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا. ہم کہتے ہیں جی ہماری دنیا میں ذلیل ہو گئے ہیں، کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھ لو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن پہ عمل کرو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو عروج دیتے ہیں، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. مسلمانوں کی ذلت کی وجہ قرآن چھوڑنا ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکوہ اور کریں گے. جی سر یہ راستہ آسان بھی ہے. سب سے 1000 لوگوں آسان کی اور سب باتیں سے ہم شارٹ کٹ سنتے رستہ ہیں. ہے. آپ قرآن کو جی چھوڑ دیں اور آپ جتنے رستے، وہ کیا کہتا ہے شاعر، علامہ اقبال کے شعر ہے، کس کا شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. قرآن پر عمل کریں، ایک اللہ والے آپ بن جائیں گے. آپ کا تعلق صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا. کہ دنیا میں اگر اللہ کو چھوڑ دیں تو پھر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. قرآن پڑھنے سے، دین سیکھنے سے انسان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے در کا محتاج ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. یہ سب سے چھوٹا رستہ ہے، سب سے وقار والا، سب سے عزت والا رستہ ہے. ہماری گردن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنی ہی نہیں چاہیے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنی چاہیے، کیونکہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. کسی مخلوق کے سامنے ہماری گردن نہیں جھک سکتی. یہ انسان کے وقار اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے جی منافی ہے. دیکھیں سر بہت زیادہ نہیں عمل ہو رہا، لیکن کم از کم آپ لوگ توحید پہ تو قائم ہو جاؤ. توحید پہ کمپرومائز نہیں ہے، جی بس یہ جی چیز ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی میں نے بات کی. سورہ فاتحہ تو ہمیں دعا کرنا سکھاتی. سورہ فاتحہ دعا ہے، تو دعا پورے قرآن کا، پورے ہمارے دین کا خلاصہ ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ صراط مستقیم سورہ فاتحہ میں دعا ہے، اور پورا قرآن صراط مستقیم ہے. میں نے ایک بات میں نے آپ کو کہا تھا بتاؤں گا، تو مجھے یاد کروائیے گا. وہ آپ نے یاد نہیں کروائی، مجھے یاد آ گئی. حضرت یوسف کی دعا کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا. میں نے پچھلے دنوں بھی دعا کے بارے میں بات کی تھی.
تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کو پتا ہے سورہ حضرت یوسف کی یہ دعا، سوری حضرت یوسف کی نہیں، حضرت یونس کی، حضرت یونس کی یہ دعا افضل ترین دعاؤں میں حضرت سے جب حضرت یونس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فوری قبول کی، ٹائم نہیں لگا، اور حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ کہتے ہیں حضرت یونس نے یہ دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، اسی طرح ہم مومنین کو غم سے نجات دیتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو بندہ بھی یہ دعا کرے تو ہم اس کو غم سے نجات دے دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ مشکل میں حضرت یونس کی دعا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دل کے ساتھ، اللہ اس کا غم دور کر دیں گے، اللہ اس کی مشکل دور کر دیں گے. کیونکہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ اسی طرح اللہ مومنین کو نجات دیتے ہیں غم سے، جس طرح حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی. حضرت یونس، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دعا کے اندر اصل چیز کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں دعا کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں، اے اللہ مجھے اس چیز کی بھی ضرورت ہے، اس چیز کی بھی ضرورت ہے، اس چیز کی بھی ضرورت ہے، مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے، شادی کرنی ہے بچوں کی، مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے، کاروبار کرنا ہے، مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے اس کام کے لیے، اس کام کے لیے فلاں کا قرض ادا کرنا ہے، فلاں میری حاجت ہے، فلاں میری ضرورت ہے. یہ اصل نہیں ہے دعا کے اندر. دعا کے اندر اصل یہ نہیں ہے. ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میری فلاں ضرورت پوری کر دیں. یہ دعا کے اندر اصل یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ کو ہم اپنی حاجت بتائیں. دعا کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ وہ جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی آج کے لیکچر میں، کہ دعا کے اندر اصل چیز یہ احساس کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں عاجز ہوں، ناقص ہوں، کمزور ہوں، کوتاہیوں سے بھرپور ہوں، خطاؤں سے بھرپور ہوں، اور میرا اللہ کامل ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے. یہ تصور اصل میں دعا کی بنیاد ہے. اگر آپ اپنی دعا کے اندر یہ تصور دے دیں، یہ سب سے عظیم دعا ہوگی. آپ نبیوں کی دعائیں پڑھیں، آپ قرآن کریم کی دعائیں پڑھیں، آپ کو قرآن کریم کی دعائیں بہت لمبی لمبی دعائیں نہیں ملیں گی، مختصر دعائیں ملیں گی، جامع دعائیں ملیں گی. ان دعاؤں کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی شان ملے گی، اللہ کی صفات ملیں گی، اپنی عاجزی کا اظہار ملے گا، اپنی کمزوری کا اظہار ملے گا. اے اللہ مشکلات بہت آ گئی ہیں، اے اللہ بیماری بہت آ گئی ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین. حضرت ایوب کی دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اپنی بالکل کمزوری ایسی کا سر اظہار. جی، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، وہ بھی دیکھیں مختصر سی حضرت ہے. آدم کی ربنا ہم اور ظلمنا انفسنا، آپ بھی ضرور کریں. دیکھیے یعنی نبی ہیں لیکن اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں. دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ بندہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے اور اللہ کے کمال کا اعتراف کرے. یہ دعا کی بنیاد ہے. جس دعا کے اندر یہ چیز آ جائے گی وہ دعا کمال کی دعا بن جائے گی. دعا کے اندر اصل یہ نہیں ہے آپ اللہ کو اپنی حاجتیں گنوانا شروع کر دیں، اللہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. ہم مانگ سکتے ہیں، گنوا سکتے ہیں، منع نہیں ہے. دعا کے اندر اصل یہ نہیں ہے. میرے اللہ کو میری حاجتوں کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے، آپ کے رب کو آپ کی حاجتوں کا آپ سے زیادہ پتہ ہے. کیا خیال اللہ کو نہیں پتہ؟ اللہ کو پتہ ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگے، اور جو نہیں مانگتا دنیا کے اندر اگر ہم کسی سے مانگتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ وہ ہستی ہے، اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میری دعا سے، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، دعا عبادت ہے، اسی لیے جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرے وہ شرک اکبر کرتا ہے. یہ میں بتا چکا ہوں پیچھے، کیونکہ دعا اور پکارنا عبادت ہے سب سے بڑی. تو جو لوگ اللہ کو پکارنے سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کے اندر اصل یہ ہے کہ اللہ کی عظمت بیان کی جائے، اللہ کا کمال بیان کیا جائے، اور اپنی عاجزی، اپنی کمزوری بیان کی جائے. حضرت یونس کی دعا کے اندر یہ چیز بدرجہ اتم موجود ہے. آپ دیکھیں حضرت یونس نے اپنی دعا میں یہ ذکر نہیں کیا اے اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہوں، اے اللہ بہت مشکل میں ہوں، اے اللہ بہت اندھیرا ہے، اے اللہ بہت تنگی ہے، اے اللہ میں اکیلا ہوں، تنہائی ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے مسائل نہیں ذکر کیے. اس دعا میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں ہے کہ اے اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہوں، اے اللہ میں سمندر میں اور میں مچھلی میں اور یہ مشکل نہیں. لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کی توحید بیان کی جو اللہ کی سب سے بڑی عظمت اور اللہ کا سب سے بڑا کمال ہے. سبحانک، اللہ کو سب عیبوں سے پاک قرار دیا، اللہ کا کمال بیان کیا. انی کنت من الظالمین، اپنی
اپنا ظلم، اپنی کمزوری، اپنی عاجزی بیان کی ہے. یہ دعا کا مغز ہے، دعا کی بنیاد ہے. اگر آپ دعا کے اندر دیکھیں اللہ کی تعریف کرتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، اس سے بڑی دعا ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے سب سے بڑی دعا ہے، میں نے پہلے بھی اس لیے سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہو رہا ہے، اللہ کے کمال کا اعتراف ہو رہا ہے. اور گویا کہ الحمدللہ کہنے سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا، اور اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کی ضرورت ہے. الحمدللہ سب سے بڑی دعا ہے. تو دعا کے اندر اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں گنوائیں. دعا کے اندر اصل چیز یہ ہے، آپ اپنی حاجت چاہے بیان ہی نہ کریں، اللہ کو آپ کی حاجت کا آپ سے زیادہ پتہ ہے. آپ اللہ کے سامنے اے اللہ مجھے آپ کی عظمت کا اعتراف ہے، اس کا اظہار کریں. اپنی کمزوری، اپنے عجز کا اظہار کریں، اپنی زیادتی کا، اپنی کمی کا اظہار کریں. یہ دعا کی بنیاد ہے. اور وقت ختم ہو گیا، وقت اوپر ہو گیا. سوری، ایک حدیث مبارکہ آپ کو بیان کرنی تھی. میرا دل تھا یہ موضوع ختم کریں، ہم اگلے لیکچر سے سورہ بقرہ شروع کریں گے. وہ ایک حدیث مبارکہ رہ گئی ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں کتنا کمزور ہوں اور کتنا ناقص ہوں اور میرا اللہ کتنا کامل ہے، اس ایسے بندے کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. بڑی عظیم حدیث مبارکہ ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نا گروپ میں شیئر کروں گا، ڈسکشن کے گروپ میں. وہ حدیث مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے اور آپ کو احساس ہوگا کہ ایک بندہ جتنے مرضی گناہ کر لے، جب وہ اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے نا کہ اے اللہ میرے لیے تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اور اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، یہ جملے کہتا ہے اللہ معاف کرتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے اللہ معاف کرتے ہیں، پھر وہ جملے کہتا ہے اللہ معاف کرتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے، یہ جملے کہتا ہے اللہ پھر معاف کرتے ہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تو جتنے گناہ کر لے، تو جتنی دفعہ یہ جملے کہتا رہے، میں تجھے اتنی دفعہ معاف کرتا رہوں گا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو وہ حدیث پڑھیے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کے کمال کا اقرار اور اپنی عاجزی کا اظہار یہ کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنی بڑی دعا ہے اور دین کی بنیاد ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.